السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام دین فطرت ہے اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہوں گی، جس طرح کا بھی ماحول ہوگا، اس میں اسلامک اعتبار سے ضرور رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ اسلام نے لباس کے سلسلے میں کوئی رہنمائی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اسلام نے لباس اور کپڑوں کے سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے، اور رہنمائی کے سلسلے میں ایک پرنسپل اور ایک اصول بیان کیا ہے۔ چلیے سنتے ہیں قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 26 کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کے سلسلے میں ایک پرنسپل بیان کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی: من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسری کمیونٹی یا دوسرے مذاہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بندہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت اور حدیث مبارکہ، یہ دونوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی لباس ہو وہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس کو، ہمارے جسم کو چھپانے والا ہو اچھی طریقے سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لباس ہم پہنیں وہ اچھا دکھے لوگوں میں، یا گھر کے معاشرے کے اندر، یا گھر کے اندر، یا دوستوں میں، یعنی بالکل پرانا اور پھٹا ہوا کہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے، کہیں سے کھلا ہوا ہے، اس طرح نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی طرح نہ دکھتا ہو۔ جیسے کوئی لوگ خاص پہنتے ہیں، جیسے بعض مخصوص لوگ ہیں ہمارے وطن کے اندر، وہ لوگ لال قسم کا لباس پہنتے ہیں بالکل، تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب وہ پہنتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ شاید یہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ تو ان چیزوں میں اسلام نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں۔ اب آئیے ان اصولوں کی روشنی میں تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کیسے لباس کو ہمیں پہننا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی بندہ ملازم ہو، کہیں جاب کرتا ہو، یا گھر میں رہتا ہو، یا اس کی تجارت ہو، وہ تاجر ہو، یا وہ کہیں پڑھتا ہو اور وہاں کوئی ڈریس کوڈ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان تینوں اصولوں کی روشنی میں جو لباس اچھا ہو اس کو پہنے۔ مثال کے طور پر کرتا پیجامہ ہے، تو یہ کرتا پیجامہ جو ہم سلاتے ہیں یہ ڈھیلا ڈھالا رہے، اور چونکہ یہ مکمل جسم کو ڈھانکتا ہے اور یہ دکھنے میں اچھا بھی دکھتا ہے، تو اس کو پہننے کا اہتمام کریں اگر کہیں پر روک ٹوک نہ ہو، کیونکہ یہ ان پرنسپلز پر پورا اترتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہوں اور وہاں کا کوئی خاص ڈریس کوڈ ہو، یا ہم پڑھ رہے ہوں کہیں پر وہاں کا کوئی خاص ڈریس کوڈ ہو، تو وہاں پر بھی اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر ہمیں لباس بنانا چاہیے، جیسے وہ ڈھیلا ڈھالا رہے، جسم کو، پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے والا ہو اور اچھی طریقے سے۔ یہاں پر رک کر ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مکمل لباس تو پہنتے ہیں، لیکن آج کل اس انداز کا لباس ہم لوگ سلا رہے ہیں، یا اس انداز کے کپڑے ہم لوگ سلا رہے ہیں، یا ایسے خرید رہے ہیں جو بالکل ایک دم ٹائٹ، یعنی جس سے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ بہت کھل کر، بہت دور سے اچھے انداز میں دکھائی دیتے ہیں، اس کا ابھار دکھائی دیتا ہے۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کریں، ڈھیلا لباس پہنیں، مکمل جو چیز کو چھپانا ہے اس کو مکمل طور پر چھپائیں۔ تو یہ اس کا خاص خیال موجودہ لباس کے اندر یا موجودہ کپڑوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کپڑے آپ پہنیں، ایک تو وہ کہ مکمل ڈھانکنے والا ہو اور وہ ڈھیلا ڈھالا رہے،
دوسری بات یہ کہ وہ اچھا رہے. تو اس میں جو آج کل جو ہے لباس پہننے کا شوق اور خریدنے کا شوق بہت سارے احباب کو ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اچھا دکھنے میں بھی اچھا دکھائی دے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مشابہت اختیار نہ کرتا. تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پینٹ بشرٹ پہننا یا ٹی شرٹ یا پینٹ پہننا، یہ کیا دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے والوں کا لباس ہے یا دوسری قومیں اس کو پہنتی ہے؟ علماء نے اس بارے میں بات لکھی ہے کہ آج کے معاشرے میں پینٹ شرٹ ہو یا ٹی شرٹ اور پینٹ ہو، یہ کسی دوسرے قوم کی ترجمانی یا ان کی نمائندگی نہیں کرتا کہ پینٹ شرٹ کوئی پہنے تو یہ سمجھیں کہ فلاں مذہب کے کپڑے. ایسا نہیں ہے، اس لیے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ آپ ڈریس کوڈ کی شکل میں پینٹ بشرٹ پہن رہے ہوں یا ٹی شرٹ جینس پہن رہے ہوں یا کوئی اور لباس پہن رہے ہوں، اس میں وہ مکمل ڈھانکنے والا ہو اور ڈھیلا ڈھالا رہے، اس میں پرائیویٹ پارٹس نمایاں نہ ہوں اور وہ دکھنے میں اچھا دکھائی دے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم چاہیں کرتا پیجامہ سلائیں وہ پہنیں، ہم چاہے جو ہے پینٹ اور شرٹ سلائیں وہ اس انداز کے رہیں، یا ہم چاہیں ٹی شرٹ اور پینٹ خریدیں یا سلائیں تو وہ بھی اس انداز میں ان اصولوں پر اور ان پرنسپلز پر اترتے ہوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے آج کے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کپڑوں کے سلسلے میں کہ وہ پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں. پہلے لوگ پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیون ڈال کر اس کو چھپاتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے ٹرینڈ چل پڑا ہے. یہ کس کا طریقہ ہے یا کس کی ثقافت ہے، یہ کون سا کلچر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسے دے کر لوگ پھٹے ہوئے کپڑے خرید رہے ہیں. یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے اس کی رہنمائی یا اس کی تعلیم نہیں دی ہے ایسی. اس لیے ان اصولوں کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں کپڑوں کو پہننے کا یا پہنانے کا یا خریدنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.